الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاف کر دینے والی عادت کے چند واقعات بیان کریں گے۔ اس کو مکمل سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک وسق یعنی 6 من 30 سیر کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا۔ کھجوریں دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور کھجوریں تلاش کی تو نہ ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کے پاس واپس گئے اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا تھا۔ گھر میں کھجوریں موجود تھیں مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہیں مل سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ اعرابی زور زور سے چلانے لگا کہ ہائے دھوکا، ہائے دھوکا۔ شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اعرابی کو مارنے کے لیے دوڑے اور اس سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑو، کیونکہ حقدار کو گفتگو کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اسی طرح فرمایا، لیکن سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ خولہ بنت حکیم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ کے پاس کھجوروں کا ایک وسق ہے تو ہمیں دے دیں، انشاءاللہ ہم واپس کر دیں گے۔ وہ صحابی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں موجود ہیں تو دے دیں، انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اعرابی کو لے جاؤ اور جتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں دے دو۔ وہ اعرابی جب کھجوریں لے کر واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اس نے عرض کی، جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے پورا حصہ بڑا عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں۔ پیارے محترم ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں تمام اخلاقی اچھائیاں اور خوبیاں جمع فرما دی ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق عفو درگزر کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ بالفرض اگر کوئی آپ کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا تو آپ اس پر غصہ یا سختی سے پیش آنے کی بجائے شفقت و مہربانی والا سلوک ہی فرماتے تھے۔ جیسا کہ بیان کردہ اس خوبصورت واقعہ سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سودے سے انکار کرنے کا الزام لگانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرت و طاقت کے باوجود معاف فرما دیا۔ پیارے محترم ناظرین، ہمیں بھی اس بہترین عادت کو اپنانا چاہیے اور خرید و فروخت کرتے وقت اگر گاہک دکاندار کو یا دکاندار گاہک کو کوئی تکلیف دے بات کہہ دے تو فوراً غصہ کرنے، بد کلامی کرنے اور الزام تراشی کرنے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے صبر، نرمی
بردباری اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کو پینا اور لوگوں سے درگزر کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کے سبب ہمارا شمار اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پالے، اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ بن عامر، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا جنگ احد کے دن سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آپ پر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کی ایک سردار ابن عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے میری دعوت کو رد کر دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اسی غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کر کے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ابو قبیس اور قعقیعان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ پیارے محترم ناظرین، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ساری ہی زندگی اسی طرح حلم و کرم کے عظیم الشان واقعات سے سجی ہوئی ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جس عفو و درگزر، شفقت و مہربانی کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال ناممکن ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جمع ہونے والے ہزاروں کفار پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے کھڑے تھے۔ ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔
آج یہ سب مجرم بن کر کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ انصار و مہاجرین کی فوجیں ہمارے بچوں کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو ختم کر ڈالیں گی۔ لیکن اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نے ان مجرموں سے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس سوال سے مجرمین کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت دیکھ کر امید بھرے لہجے میں عرض کی کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی نظریں آپ کے رخ پر نور پر جمی ہوئی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رسالت سن کر مجرموں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے شکریہ کے جذبات آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخساروں پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور روشن ورق ہے؟ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تبلیغ دین کے وقت طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اسی پر بس نہ کی بلکہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار ان پر غالب آ گئے تو ان سے بدلہ لینے کی بجائے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال حلم و شفقت فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بدلے سے زیادہ بہتر اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف پہنچانے والوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آئیے اپنے کردار کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم و کرم سے متعلق مزید 4 واقعات ملاحظہ کیجیے۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ یہ سنتے ہی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا، اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ پاک کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تو آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر مسلمہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کا کچھ کنارہ شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ بات صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت بری لگی اور عرض کیا آپ ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بلکہ دعوت دینے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ پیارے محترم ناظرین، ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے شفقت و محبت سے پیش آتے، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہ فرماتے، مگر جب آپ کے سامنے شرعی حدود کو توڑا جاتا اور احکام الہی سے منہ موڑا جاتا تو پیشانی اقدس پر جلال کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو آپ شدید غصہ فرماتے تھے۔ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو قریش سوچو بچار کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کون کرے۔ بالآخر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ پاک کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تم سے پچھلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے کوئی صاحب منصب چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد شفیق و مہربان ہیں، اپنے دشمنوں کے ظلم و ستم پر بھی عفو درگزر سے کام لیتے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی تو چہرہ انور پرجلال ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور اس کی آخرت کی بھلائی کی خاطر شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی اصلاح کریں۔ اگر سمجھانے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو دل میں برا جانے، جبکہ ذاتی معاملات میں خلاف مزاج باتوں پر صبر و تحمل اور عفو درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، اپنی زبان اور ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کام بھی بگاڑ دیتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔